بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مغرا ٹریولز۔ میں عبدالمنعم آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کویت کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ تارکین وطن پر نئی فیس اور جرمانے کا بل پیش کر دیا گیا ہے۔ میں نے آج آپ سے اس کی ڈیٹیل ڈسکس کرنی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی اس ویڈیو کو کمپلیٹ آپ نے دیکھنا ہے اور اس کے بعد اپنے دوستوں کو اس بارے میں شیئر کرنا ہے۔ اور اگر آپ مغرا ٹریولز پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے مغرا ٹریولز کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے گزارش ہے برائے مہربانی مغرا ٹریولز کو سبسکرائب کر لیں۔ اس کی ڈیٹیل اس طرح ہے کہ قومی اسمبلی کے اسپیکر مرزوق الغنم اور دیگر پارلیمنٹیرین نے آبادیاتی معاملے پر ایک بل پیش کیا ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ وزراء کی کونسل تحقیق اور مطالعات کے نتائج کے مطابق ہی مطلوبہ تارکین وطن کارکنوں کی حد مقرر کرے گی، اور اس کے بعد کونسل ان تارکین وطن کی مطلوبہ تعداد بتائے گی جن کو مہارت اور قابلیت کی بنیاد پر ہر سال کویت لایا جائے گا۔ تاہم سفارتی، عدلیہ، سیاسی، فوج، وفود کی اس مخصوص تعداد اس سے مستثنی ہے۔ اس کے علاوہ خلیجی ممالک سے ایویشن کے ملازمین، گھریلو ملازمین، کویتی شہریوں کے بچے اور بیویاں، انفراسٹرکچر منصوبوں کو انجام دینے والی غیر ملکی کمپنیوں کے ذریعے بھرتی کیے گئے ملازمین کو بھی اس فیصلے سے استثناء حاصل ہوگی اور مقررہ جو تعداد ہوگی اس میں شمار نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ کونسل سرکاری، نجی اور تیل کے شعبوں میں خدمات انجام دینے والے غیر ملکی کارکنان کی بڑی تعداد کو آئندہ 5 سالوں میں برخاست کر دے گی۔ مذکورہ بالا تارکین وطن کے لیے رہائشی کاموں کی تجدید نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ ان کے معاملات کے جن کے لیے اس بل میں کوئی ہدایت جاری نہ کی گئی ہو۔ پبلک اتھارٹی برائے افرادی قوت تارکین وطن کارکنان کو مدد فراہم کرنے کے لیے فنڈ مختص کرے گی، جس میں ملک بدر کیے گئے فرد کے لیے سفری ٹکٹ کے اخراجات اور دوران ملازمت زخمی ہونے یا اموات کی صورت میں تارکین وطن کے لیے معاوضہ شامل ہے۔ تاہم اس بل میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ دوران ملازمت کسی حادثے کا شکار ہونے والا فرد اپنی معاشرتی اور جو اس کی مجرمانہ ذمہ داریوں سے بری و ذمہ نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے فنڈ کو مالی اعانت فراہم کرنے کے وسائل میں تارکین وطن ملازمین سے وصول کی جانے والی ویزا کے اجراء، گاڑیوں کے اندراج اور ڈرائیونگ لائسنس کی فیس ہے جس کی قیمت 5 دینار ہے۔ تارکین وطن ان دستاویز کی تجدید کے لیے ڈاک ٹکٹ کی صورت میں 3 دینار بھی ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ سی ایل آئی کی وصولی اور تجدید کے وقت بھی مقرر کردہ فیس ادا کرنی ہوگی۔ تارکین وطن ملازمین کے ذریعے بک کیے گئے فی ٹکٹ جو سفری ٹکٹ ہوگا اس پر 1 دینار وصول کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ پانی اور بجلی کے بل میں بھی 1 دینار اضافہ لیا جائے گا۔ ریاست کی جمع کی جانے والی فیسوں اور جرمانوں کی کچھ رقم قانون نمبر 17/1959 کے مطابق تارکین وطن فنڈ کے لیے مختص کرے گی۔ یہ اس کی ڈیٹیل تھی جس میں انہوں نے کچھ نئی پابندیاں امپوز کی ہیں اور کچھ کارکنوں کو انہوں نے برخاست کرنا ہے، اس کے لیے کچھ لاہ عمل ان لوگوں نے طے کیا ہے۔ یہ ایک بل ہے، اس کو ابھی منظوری تو نہیں دے گی، لیکن یہ ایک سجیشن ہے جو پارلیمنٹ میں دی گئی ہے۔ تو یہ سارا کویت اپنے نیشنل انٹرسٹ میں کر رہا ہے، اور وہ جو ملازمین ہیں وہاں پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک کرم فرمائے، یہ ایک اپڈیٹ تھی، آپ تک پہنچانا لازمی تھی۔ اسے برائے مہربانی اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔